تو زبور 113 نکالیے گا، بڑا خوبصورت زبور ہے اور اس کی آخری آیت ہے 9ویں آیت۔ زبور 113 کی 9ویں آیت میں جو لکھا ہے، وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، سب کہے آمین، اونچی آواز میں آمین۔ میری بہن، میرے بھائی، جو کلام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جو آج ہم سیکھیں گے، بڑا خوبصورت کلام ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر کیا کرتا ہے؟ دل شاد کرتا ہے۔ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو، خداوند کی ورشپ کرو، خداوند کی عبادت کرو، خدا کے نام کو جلال دو۔ ہمارے خاندانوں میں، میں خاتم ہوتے ہوئے آپ کو بتانے لگا، خدا نے یہ کلام 2 سے 3 ماہ پہلے میرے دل میں ڈالا، یہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو خدا نے یہ کلام میرے دل میں ڈالا۔ خاتم ہوتے ہوئے بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی دعا کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، جبکہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ بانچ رہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ بانچ رہے، خدا نہیں چاہتا۔ یہ کلام میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ وہ بانچ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ تو خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ لیکن پھر بھی ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ بانچ ہے، اس کی کیا وجہ؟ آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں تاکہ ہمارے خاندانوں میں کوئی بھی بانچ نہ رہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہاں پر کوئی بہن یا بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، آپ مجھے ہاتھ دکھائیں گے؟ اور بھی کافی زیادہ بہنیں، بھائیوں کے بھی ہاتھ، خدا کو برکت دے۔ آج آپ نے یہاں سے خدا سے اولاد کی برکت لے کر جانی ہے، اور ایمان سے، کیونکہ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ زبور 138 کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جو بہنیں یا بھائی جن بے اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے آج۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ آواز نہیں آپ کی آ رہی۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، جن بہنوں کے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، خدا ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے، خدا کا کلام۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سایہ 55 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا کلام جس روپ میں آتا ہے اثر دکھا کر جاتا ہے، کبھی بھی بے انجام نہیں لوٹتا۔ اور زبور 113 میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کی 9ویں آیت میں کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے اولاد جیسی برکت پائے۔ اور آگے میری بہن، میرے بھائی، ایک اور ریفرنس، بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، آپ خروج اس کا 23 باب اس کی 25 اور 26 آیت پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا۔ اور آگے لکھا ہے، تیرے خاندان سے بیماری کو دور کرے گا، اور تیرے ملک میں، وہاں پر لکھا تیرے ملک میں نہ تو کوئی بانچ رہے گی اور نہ ہی کسی کے استقاط ہوگا۔ اور آگے لکھا تیری عمر بھی زمین پر پوری ہوگی۔ خدا کہنا تیرے ملک میں کوئی بانچ نہ ہوگی۔ تو ہمارے گھروں میں ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں کیسے بانچ رہ سکتی ہیں؟ یہ خدا کا کلام کہنا تیرے ملک میں کوئی بانچ نہ ہوگا۔ تو میری بہن، میرے بھائی، آج ہم نے سیکھنا، یہ برکت آپ کو مل کیسے سکتی ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ یہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ تم خداوند کی حمد کرنا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے بعد میری بہنوں، آپ نے یہ آیت خدا کے سامنے رکھنی ہے۔ جن بہنوں کی اولاد نہیں، یا آپ کچھ بہنیں اس وقت نہیں آئی، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، دور ہے، نزدیک ہے، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے خدا کو یہ وعدہ یاد کرانا ہے، خداوند تیرے ہی کلام میں زبور 113 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والے بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، خدا تو مجھے بھی اولاد جیسی برکت دے۔ کئی دفعہ میں نے اپنے ملک پاکستان میں دیکھا ہے، بھائی کیا کرتا ہے، خاندان کیا کرتا ہے، بھائی کہیں گے میں تو ٹھیک ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ کئی دفعہ خاندان کہتے ہیں
کہ تو اس عورت کو چھوڑ دے، اس بیوی کو چھوڑ دے، ہم تجھے تیرا نئی شادی کر دیں گے، نیا رشتہ کر دیتے ہیں تاکہ تیری اولاد ہو۔ یہ آپ لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ زبور 127 میں لکھا جتنی مرضی شادی کر لو، زبور 127 میں لکھا اس کی 3 آیت میں، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیڑ کا اس کی طرف سے اجر ہے۔ اگر خداوندی کارنامہ اس کی پہلی ہے خداوندی کارنامہ بنانے والے کی محنت ہے، ایسا فیصلہ کبھی بھی خاندان لوگ نہ کریں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بائبل میں مسیحی بائبل میں ایک ہی شادی ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس میں ایک ہی شادی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے جو لوگ ایسے مشورے کرتے ہیں جو خاندانوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے یسوع نے متی 19 میں پڑھ کے دیکھے، اس نے کہا 6 اور 7 آیت میں کہ جن کو خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے، ایسا کبھی نہ کرے۔ اور میں آپ کے ساتھ بات بتانے لگا جو بھائیوں کے لیے میں ہمیشہ میں دونوں کی چیزیں بتاؤں گا، بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی۔ آپ پیدائش 15 میں پڑھ کے دیکھیں، پہلی 6 آتے، اب بھائیوں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے جن کے بھائیوں کی اولاد نہیں، یا آپ کے کوئی دوست ہے رشتہ دار ہے، اس بھائی کو بھی آپ نے خدا کا کلام دینا ہے۔ پیدائش 15 باب اس کی پہلی 6 آتے پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا اور خدا نے ابراہیم سے باتیں کی اور اسے کہا کہ ابراہیم میں تیرا اجر ہوں، میں تجھے بڑی برکت دوں گا، میں تیرا اجر ہوں۔ خدا نے کہا، خدا ابراہیم کو برکت دے رہا ہے کہ میں تیرا اجر ہوں۔ ابراہیم نے جب یہ بات سنی، ابراہیم نے کہا خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم خدا کو کیا کہہ رہا ہے، خداوند تو مجھے کیا دے گا جبکہ میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، میری تو اولاد ہی نہیں، میرا جو نوکر ہے وہ میرے گھر کا مالک ہوگا، تو نے تو مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تو یوں نہ کہہ کہ تیرے اولاد نہیں، اور تیرے گھر کا نوکر جو ہے وہ تیری چیزوں کا مالک ہوگا۔ اس نے کہا باہر نکل، خدا نے ابراہیم کو کہا باہر نکل اور آسمان کی طرف دیکھ، اگر تو آسمان کے ستارے گن سکتا ہے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد ان کی امانت ہوگی، میں تجھے اتنی اولاد دوں گا۔ اس کا مطلب وہ اولاد کس نے حاصل کی تھی؟ سارا نے حاصل نہیں کی، وہ اولاد کس نے حاصل کی؟ خدا سے، ابراہیم نے۔ میرے بھائیوں، ہم بہنوں پر الزام لگاتے ہیں، سارا خاندان کہتا ہے اس عورت کو چھوڑ دے، رشتہ دار مشورے دیں گے اس کو چھوڑ دے۔ نو، آپ ابراہیم کی طرح خدا کے آگے جھک جائے، خدا سے کہے خداوند دیکھ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیری ورشپ کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، تو مجھے اولاد دے۔ اور خدا ابراہیم کا خدا، ہم دعا کرتے ہیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا، وہ آپ کو ہی وہی برکت دے گا۔ پھر میری بہن میرے بھائی، میں سارا کی بات کرنے لگا ہوں، 16 میں دیکھیں تو فرشتے آئے، انہوں نے خدمت کی، انہوں نے کیا کی؟ خدا کے فرشتوں کی خدمت کی، اور خدا کے فرشتوں نے کہا کہ اگلے ہی سال تیرے پاس کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ بہنوں آپ بھی خدا کے خادموں کی خدمت کیا کرو، اگر یہ والی برکت انہوں نے کہا کہ اگلے سال تیرے پاس بیٹا ہوگا۔ اور آگے ہم اس کی 18ویں آیت، اس کی 18ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے سارا ہنسی، اور خدا کے فرشتہ نے کہا، خدا نے کہا کہ کیا خدا کے آگے کوئی بات مشکل ہے؟ خدا کے آگے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے آگے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے۔ اور خدا نے ان کو اولاد جیسی برکت دی۔ اور مجھے ایک اور بڑا اچھا ریفرنس لگتا ہے، آپ پیدائش 20 باب اس کی 17ویں 18ویں پڑھ کے دیکھیں، اور خاص کر پہلی آیتوں سے پڑھ کے دیکھیں۔ ابراہیم سفر کرتے کرتے ایک ملک میں جا کر ٹھہرا، اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا ابی ملک، اس نے اس کی بیوی کو جب دیکھا تو یہ بڑی خوبصورت، سارا بڑی خوبصورت تھی، اور ابراہیم نے بھی سارا سے کہا کہ اگر یہ ملک کے لوگ مجھے پوچھے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے تو اس سے پوچھے، کہنا یہ میرا بھائی ہے، کہیں ایسا نہ کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں اور تجھے مجھ سے چھین لے، تو میری جان تیری خاطر چلی نہ جائے، بلکہ تو میری جان کو کیا کرنا، بچانا۔ ابھی ملک نے لوگوں نے اس ملک کے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ سارا بڑی خوبصورت عورت ہے، اس نے اس کو کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جب رات کو اس کے پاس کے خدا نے اس بادشاہ کے ساتھ کلام کیا، اس نے کہا یہ شخص جو ہے یہ نبی ہے،
یہ اس کی بیوی ہے, اس کو تو ہاتھ نہ لگانا ورنہ تیرا ملک سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور اس مالک نے, اس ملک کے بادشاہ نے کیا کیا, ابھی ملک صبح اٹھا اور اس نے ابراہیم کو بتایا. اس نے کہا تو نے مجھ سے کیوں دشمنی کی, تو نے ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم نے اس کو بتایا میں اس لیے ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کیا کرتے, مجھے قتل کرتے, میری بیوی چھین لیتے. تو جب یہ باتیں ہوئی تو لکھا ہے ابراہیم نے ان کو معاف کیا, ان کے لیے برکت چاہیے. استاد 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی اس ملک کے لوگوں کے لیے تو ان کی عورتوں کے 5 بند تھا, ان کے رحم جو وہ بند کیے ہوئے تھے. اور جب ابراہیم نے دعا کی تو کیا ہوا کہ ان کے بند رحم کھل گئے اور ان کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. ان کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. اور ان کے رحم کیوں بند لکھا کہ سارا کے سوب سے, ابراہیم کے سوب سے, کیونکہ اس شخص نے کیا کیا, اس کی بیوی چھین لی اور اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے, تو پھر وہ اپنی برکت کو چھین گوا دیتے ہیں. جس پنجابی میں کہوں گا, اپنی برکت کو خود کھو دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو اپنی برکت دے دیتے ہیں. آپ ہمیشہ خدا کے خادموں کی کیا کریں, رسپیکٹ کریں. جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے پھر خدا آپ کو پیڑ کے پھل کی برکت بھی دے گا. یہاں پر یہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے سواب سے ان کے پیڑ کے آدھے ان کا رحم بند کیا گیا تھا. اور جب ابراہیم نے دعا کی تو ان کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہونے شروع ہوئے. میری بہن میرے بھائی, اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اور آپ کو خدا اولاد دینا چاہتا ہے, خدا نہیں چاہتا کہ وہ بانچ رہے. یہاں پر لکھا وہ بانچ کا گھر بساتا ہے, اسے بچوں بنا کر دل شاد کرتا ہے. ایک اور بڑا خوبصورت ریفرنس ہے, آپ قصات کی کتاب پڑھ کے دیکھیں, اس کا 13 باب اور اس کی پہلی ہم 14-15 آیتیں پڑھ کے دیکھیں تو سیمسن کو سبھی جانتے ہیں. سمسون کو کتنے لوگ سمسون نبی کو جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں. ویری گڈ. تو اس کے والد کا نام تھا منوہ, اس کی بیوی 5 تھی. اور ایک دن وہ اپنے گھر میں کام کر رہی تھی, خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا. خدا کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, تو بانچ ہے تو آگے کوئی بانچ نہیں رہے گی, خدا تجھے اولاد جیسی برکت دے گا. اب وہ بہن برکت رسید کر رہی ہے وہاں پر ابراہیم نے بھائیوں کے لیے, یہاں بہنوں کے لیے. اب اس نے خدا کے فرشتہ نے کہا تیرے بیٹا ہوگا. اس نے کہا اپنے شوہر کو بلا لو. وہ منوہا کو بھی بلا لی. جب منوہا بھی آیا تو ان دونوں نے فرشتوں کی باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹا ہوگا, تو نہ تو شراب پینا, نہ میں, نہ تو نشے والی چیز کھانا. وہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے کیا ہوگا, خدا کا ممسوح ہوگا, اور خدا اس کو, وہ خدا کا نذیر ہوگا, خدا اس کو قوت دے گا, اور تو اس کے سر پر کبھی بھی اس طرح نہ لگنے دینا, اس کے بال نہیں کاٹنے. اور ملوکا جو ہے وہ وہاں پر, ملوکا میں بتاتا ہوں کہ میں سمجھتا کہ وہ مان کا کمزور تھا. اس کی بیوی جو ہے وہ زیادہ ایماندار تھی اس کی نسبت, اپنے شوہر کی نسبت. اس نے خدا پر ایمان رکھا. منوہا جب ڈر گیا, اس نے کہا ہم نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا, اب تو ہم مر جائیں گے, خدا ہمیں مار دے گا. لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ اگر خدا نے ہمیں مارنا ہوتا تو ہمارے ہاتھ سے قربانی کو قبول نہ کرتا. اب خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ہمیں خدا اولاد جیسی برکت دے گا. اور خدا نے ان کو خوبصورت بیٹا سیمسن دیا, جس نے غیر قوموں کو بھی ہلا کے رکھ دیا, جس کے اوپر ابھی تک بھی لوگ موویاں بھی بناتے ہیں. اتنی پاور خدا نے اس کو دی. پھر ایک اور ریفرنس میں بتانا چاہتا ہوں, وہ بھی بہنوں کے لیے. پہلا سیموئیل پہلا ہی باب, اس کی پہلی ایسے لے کر 28 پورا چیپٹر پڑھ لیا آپ. تو اسرائیل کے قبیلہ میں ایک شخص تھا الکانا, اس کی 2 بیویاں تھی. ایک کا نام فرنا, دوسری کا نام ہنا تھا. ہنا بانج تھی, فرنا کے بچے تھے, اور وہ بچوں والی جو ہے وہ اس کی سوتن تھی, اور اس کو کیا کرتی, طرز کرتی, اس کو کرٹیسائز کرتی. ہنا بڑی غمگین ہوتی, پریشان ہوتی. الکانا ہر سال خدا کے حضور جاتا, قربانی گزارتا, خدا کی ہیکل میں جاتا. نامیہ سے پڑھیں تو لکھا ہے وہ خدا کے گھر میں نظر گزارنے گیا, شکر گزاری کرنے گیا. جب وہاں پر گیا تو وہ تو کھا پی کے شکر گزاری کر کے سارے خدا کی ہیکل میں کہیں نہ کہیں بیٹھ گئے. لیکن ہنا نے کیا کیا, وہ خدا کی ہیکل میں گئی, برآمدے میں گئی, اور ایلی کاہن جو وہاں پر باہر کرسی برآمدے میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, وہ خدا کا پاسٹر جو تھا. تو ہنا نے کیا کیا, خدا کے آگے گھٹنے ٹیکے
اور کیا کیا, گھٹنے ٹیکے اور خدا کے آگے زار زار رونا شروع کر دیا, دعا کرنا شروع کر دی, خداوند مجھ پر رحم کر, میں تیری بیٹی ہوں, میں بھانج ہوں, تو مجھے اولاد جیسی برکت دے. دیکھا کہ جب وہ دعا کر رہی تھی زار زار رو رہی تھی, اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی, اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے. جب علی کہن نے یہ دیکھا تو علی کہن نے سمجھا کہ شاید یہ عورت خبیث عورت ہے, شاید اس نے نشہ کیا ہے, یہ نشے میں خدا کے آگے بول رہی ہے. حنا نے جب یہ بات علی کہن کی سمجھی سنی تو اس نے کہا, اے مرد خدا, اے خدا کے کاہن, تو مجھے خبیث عورت نہ سمجھ, میں نے تو اپنا دل اپنے خدا کے آگے کھولا ہے, میں نے تو خدا کے آگے دعا کی ہے, دل سے اپنا دل خدا کے آگے کھولا ہے. اور علی کہن نے بھی جب خدا کا کاہن تھا, خدا کا پاسٹر تھا, جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے کہا, بیٹی سلامت چلی جا, اگلے سال تیرے ہاں کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. اور خدا نے اس کو اگلے سال بیٹا دے دیا اور سیموئیل دیا جو خدا کا بڑا سورما تھا. وہاں پر اس بہن نے برکت رسید کی. آج بھی میری بہنوں میرے بھائیوں, کئی دفعہ کئی بہنیں میرے پاس آتی ہیں, الکانا بھی یہی کرتا, اس نے دوسری شادی کی, اسی سے اولاد تھی, وہ ہو سکتا ہے حالانکہ چاہیے تھا الکانا بھی حنا کے ساتھ مل کر دعا کرتا, وہ تو دوسری بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش تھا, لیکن وہ کیا کر رہی ہے, دعا کر رہی ہے. آج بھی کئی بہنیں کہتی ہیں, بس اب میری اولاد نہیں, میرا شوہر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے, وہ دوسری عورتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ یہ بات کبھی نہ کہیں میری بہنوں میرے بھائیوں, آپ اپنے خدا کے آگے روئے, میری بہنوں حنا کی طرح خدا کے آگے روئے کہ خدا تو مجھے اولاد جیسی برکت دے, میں تیری بیٹی ہوں. اب بڑی گواہی سنتے ہیں, پچھلے دنوں ہی میری بہن کی, میرا پیاری بہن نازی ان کا نام ہے, بیٹھی ہوئی اس وقت نازی ہے اس وقت میٹنگ میں. خدا نے وہ گواہی ہم نے اشتہار پہ بھی دی تھی, خدا نے اس بہن کو 8 سال کے بعد کیا دیا. اور بھی بڑی گواہی ہے یہاں پر, میرے کسی بہن کی گواہی ہے جس کو خدا نے اولاد جیسی برکت دی ہو. ہے کوئی بہن پیچھے میں کسی سے معافیا. تو خدا کسی کو بھی بانچ نہیں دیکھنا چاہتا, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, اولاد جیسی برکت. ایک اور بڑا خوبصورت ریفرنس ہے, مجھے یہ بڑا اچھا, حنا کا ریفرنس تو بڑا اچھا ہے, اور ہم کئی دفعہ کہتے ہیں, اکثر دعا کریں, میں بھی کب دعا کرتا, میں کہتا خداوند ان بہنوں کو تو سارا جیسی, حنا جیسی, لشبا جیسی کیا دے. اور یہ خدا کی بڑی چنی ہوئی بیٹیاں تھیں, یہ میں کو بتا دوں. اور انہوں نے بڑی مشکل کے بعد بڑی پاورفل گواہیاں ان کی زندگی کی. بائبل میں بڑی پاورفل ایماندار یہ بہنیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں سارا جیسی, حنا جیسی, لشبا جیسی برکتیں. یہ وہ بہنیں ہیں جنہوں نے خدا سے اپنی اولاد کی برکت رسیو کی اور ایمان سے رسیو کی. اگر آپ بھی ایسی بیٹیاں بن جائیں گی, حنا جیسی, سارا جیسی, لشبا جیسی, تو آپ بھی اولاد جیسی برکت پائیں گی. آپ کی بھی کوئی خاندان میں کوئی بیٹی, کوئی بہو, کوئی بہن باج نہیں رہے گی. اب میں نے آپ کے ساتھ لشبا کا ریفرنس شیئر کرنے لگا. لوکا رسول کی انجیل, اس کا پہلا باب, اس کی 5ویں سے لے کر 14-15 تک پڑھے تو لکھا ہے, زکریا نام کاہن تھا اور اس کی بیوی کا نام لشبا تھا, اور وہ بانج تھی, ان دونوں کی اولاد نہیں تھے, بے اولاد تھے. اور زکریا کاہن جو ہے اپنی باری کے مطابق اس کی خدا کے حضور قربانی گزارنے کی اس کی باری آئی. اور جب وہ خدا کی حضور قربانی گزارنے گیا خدا کی ہیکل میں, پاک ترین مقام میں, تو جب وہ قربانی گزار رہا تھا, لوگ باہر اس کا انتظار کرے, دعا کر رہا تھا, اس نے مذبح کی ایک طرف اس نے فرشتہ کو دیکھا, اور اس کے فرشتہ نے اس سے کلام کیا, اس سے کہا کہ زکریا تیری بیوی جو بانج ہے, تو بھی بوڑھا ہے, وہ بھی بوڑھیا ہے, تیرے کیا ہوگا, بیٹا ہوگا, اور وہ بیٹا خدا کا نذیر ہوگا. اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ تو نہ تو تیری بیوی لشبا جو ہے وہ کوئی نشے والی چیز کھائے, نہ میں پیے, بلکہ وہ پاک رہے. آج یہ میری بہنوں میرے بھائیوں سن لو, جن بہنوں کو خدا یہ والی برکت دیتا ہے, وہ بہنیں کبھی بھی, میں سمجھتا ہوں اب ہماری بہنیں شرابیں نہیں پیتی ہوں گی, نہ میں پیتی ہوں گی, لیکن ایک چیز سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. خدا کہتا ہے وہ پاک رہیں. کیا ہوتا ہے, ہم عیب جوئی کرتے ہیں. عیب جوئی میں ناپاک کرتے ہی نہیں کرتی. ہم کئی دفعہ دوسرے لوگوں کے پاس, درباروں پہ, پابوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ بھی ہمیں ناپاک کر دیتے ہیں, وہ نشے سے بھی بری چیز ہے. کئی دفعہ ہم غرور اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں, کسی کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بھی میری بہنوں ایسا نہ کرو.
यीशु ने कहा झुके दरख्त को ज्यादा फल लगता है। अब झुक जाए, खुदा को बरकत है तो झुक जाए, खुदा के क्यों झुके, दुआ करें। अब बात हो रही थी, खुदा के फरिश्ता ने कहा कि उसे कहना कोई नशे वाली चीज ना खाए, वो भी खुदा का नजीर होगा। और उनके यहां कौन सा बेटा पैदा हुआ पता है आपको? उस शख्स ने, जिक्रिया मैं काहिन की बात करने लगा हूं, उसने खुदा की बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बुढ़िया है, उसकी ये हालत भी नहीं। तो खुदा के फरिश्ते ने पता क्या कहा, जब तक तेरा बेटा ना होगा तू क्या रहेगा, तू गूंगा रहेगा, तेरी जुबान बंद हो जाएगी। उसकी जुबान बंद हो गई। वो बाहर आया, बड़ी देर लगाई, लोगों ने भी कहा पता नहीं क्या हो गया है, आज जिक्रिया ने कुर्बानी गुजारने में बड़ी देर लगाई है। जब वो बाहर आया तो बोल नहीं सका। लोगों ने भी समझा शायद इसने रोया देखी है और इस वजह से ये डर गया, खौफ में है। लेकिन साल के बाद जब उसका बेटा हुआ तो लोगों ने पूछा, लिशमा से पूछा तो अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहती है? उसने कहा इसका नाम रखेंगे यूहन्ना। क्या नाम रखेंगे? और वो कौन सा यूहन्ना था, किसी को पता है कौन सा यूहन्ना था? यूहन्ना इस्तबाकी, जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। ऐसा ही है ना, कितना वो खुदा का नजीर, कितना खुदा का चुना हुआ था। और जब जिक्रिया के पास गए तो उससे पूछा तू इसका क्या नाम रखना चाहता है? वो बोल नहीं सकता था। उसने लिखकर क्या दिया, यूहन्ना। और लोगों ने कहा कि तेरे खानदान में तो किसी का ये नाम भी नहीं है। और जब उसने लिखा कि यूहन्ना और लिखा, उसी वक्त उसकी जुबान खुल गई। उसी वक्त उसकी क्या हो गई, जुबान खुल गई। आज भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबके लिए कलाम है। आपके या मेरे या किसी के भी कोई अजीजों कारब, ये यीशु की बेटियां हैं, मेरी बेटी है, वो हमारी सारी कलीसिया की जो बहनें हैं, बेटी है, यीशु की हमारी है। आप उनको ये खुशखबरी दे कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, खुदा आपको प्यार करता है। आप भी यीशु के कलाम पर ईमान रखें, जिक्रिया की तरह नामीद ना हो, ईमान रखे कलाम पर। उसका कलाम जिस रूह में असर दिखाकर जाता है, मनोहा की तरह ना डरे, जिस तरह लिशमा ने ईमान रखा, जिस तरह हन्ना ने ईमान रखा, सारा ने ईमान रखा। और हन्ना इस बात से खुदा के आगे झुक गई और जाकर जार जार रोने लगी कि खुदा मैं अपना दिल तेरे आगे रखती हूँ, तो मुझे औलाद जैसी बरकत है। सारा ने भी ईमान रखा कि अगर मैं बुढ़िया हूँ, मेरा खुदा मुझे औलाद देगा, क्योंकि खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। खुदा बंद खोल सकता है, क्योंकि उसके कलाम में मेरी बहन, मेरे भाई, लिखा है ज़बूर 113 का। आप खुदा को रेफरेंस दे, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू बात का घर बसाता और उसे बच्चों वाली पढ़ाकर दिल शांत करता है। मैं भी तेरी बेटी हूं, मैं भी तेरा बेटा हूं, तो मुझे भी औलाद जैसी बरकत दे। और आप उसको कह सकते हैं कि सारा जैसी, हन्ना जैसी, लिशमा जैसी औलाद खुदा मुझे दे, जो तेरे ममसू हो, जो तेरे चुने हो। और जब तू मुझे पेड़ के फल की बरकत देगा तो खुदावंद मैं अपने आप को कभी भी नापाक नहीं करूंगी बातों से। लिखा है बातों बातों में खता ना करो, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, फिर आपको बरकत मिलेगी। एक और भी मैं रेफरेंस आपको बताना चाहता हूं, मलाकी 3 बाब 7 से 12 आयत, वहां पर लिखा है तुम खुदा की तरफ रुजू लाओ तो तुम्हारी तरफ रुजू लाएगा। क्या कोई खुदा को ठग सकता है? पर तुम मुझे क्या करते हो, ठगते हो। दया और खदिया में मुझे ठगते हो। पूरी दया की ज़ियाखाना में लाओ और इससे मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी ना होगी। और मैं तुम्हारी खैर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारा फल कच्चा। जिन बहनों के बच्चे मर जाते हैं, कच्चा फल, ये मेरी बेटी है, मैं इनके सारी कलाम की बातें सारी खुल के कर रहा हूं। पेड़ का फल, पेड़ में बच्चे मर जाते हैं, इस्तिकात वहां पर लिखा तेरे मुल्क में किसी की इस्तिकात ना होगा, उनके लिए है, तेरा फल कच्चा ना जरेगा। अब कोशिश किया करे खुदा का पूरा हिस्सा खुदा को दे। हम अपने पास से पैसा खर्च नहीं करते। मैं कर सकता अपने पैसे पैसा खर्च, आप कर सकते हैं। ये मैं बरकत किसने दी है, उसके दिए में से हम उसको लुटाते हैं। खुदा ज़बूर 50 में कहता है कि क्या मैं
बकरों का गोश्त खाऊंगा, सांडों का खून पीऊंगा या उनका गोश्त खाऊंगा? अगर मैं भूखा होता तुझे ना कहता पहाड़ी बकरे देख मेरे हैं, जंगली सांड देख मेरे हैं, उसने ही बनाए हैं ना। वो कहता है मैं तो देखता हूं कि तुम मुझे मेरे लिए शुक्रगुजारी कितनी करता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी भांज रहे। खुदा आपको औलाद जैसी बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरी बेटियों के पास, मेरे बेटों के पास, बेटे और बाइबल में सबसे बड़ी बरकत पता कौन सी है? तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। भाई बच्चे होंगे तो देखोगे आगे उनके बच्चे। और ये बरकत आपने खुदा से लेनी है मेरी बहनों, जिनके पास औलाद नहीं, तो खुदा आपको औलाद जैसी बरकत देगा। मैं लास्ट टाइम ये वर्ष दोबारा कराने लगा हूं। जिनकी औलाद नहीं वो खासकर वो सुने, कभी काफी लोगों ने भी हाथ उठाए थे। वहां पर लिखा है ज़बूर 113 9वीं आयत में, वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाया क्या करता है? दिल शाद करता है। खुदावंद की क्या करो? हम्द करो। आज के बाद आपने खुदा की हमद करनी है, इबादत करनी है, और वो आपको औलाद जैसी बरकत देगा। और आपने हमेशा खुदा को ये रेफरेंस देना है, खुदा तूने नहीं कहा, तूने सारा को, हन्ना को, लिशमा को बरकत दी, मुझे भी बरकत दे, औलाद जैसी बरकत दे। क्योंकि ज़बूर 127 लिखा लाल खुदा की तरफ से मिरास है। ये तू मुझे बरकत दे, दौलत से नहीं मिलते, ना कोई डॉक्टर, ना हकीम, ना कोई जादूगर, तेरा बेटा यीशु ही मुझे औलाद जैसी बरकत देगा। और आप यकीनन औलाद जैसी बरकत देंगे। और मैं आपको बता दूं, ये खुदा ने ये कलाम मेरे दिल में डाला था, और बहुत सी खुदा चाहता नहीं, खुदा नहीं चाहता कि बांझ बांझ रहे। लिखा कि कोई बांझ बांझ ना रहेगी, बल्कि सारी बच्चों वाली होगी। खुदा चाहता कि सारी बच्चों वाली हो। और आप आकर यीशु के नाम की गवाहियां देंगे।